اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی. سب سے پہلے تو مبارک ہو، شاباش آپ سب لوگوں کو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی نظر میں عورت کی عزت اور عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اس بات کو ایمفیسائز کرتے ہیں، فحاشی ولگیرٹی کے خلاف بات کرتے ہیں، اور آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ کی قوم آپ کی عورت کے لیے محفوظ نہیں ہے. آپ مدینہ کی ریاست تو دور کی بات، اس میں بہت ٹائم ہے. آپ کے تعلیمی اداروں نے وہ رسپانسبلٹی فلفل نہیں کی ہے، وہ ذمہ داری نہیں پوری کی. آپ کے ماں باپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی اپنے بیٹوں کی وہ تربیت کرنے میں، ان کو یہ بات سکھانے کے لیے، ان کو یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ کے معاشرے میں عورت کی عزت ایک گوشت کے لوتھڑے سے زیادہ نہیں ہے. جس طرح سے شادیوں میں لوگ کھانوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح سے ایک عورت کو مردوں کے بیچ میں دیکھتے ہوئے ایک اپرچونٹی کا ایک احساس ہوا اور لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. کیا ایک غیرت مند شخص بھی نہیں تھا جو اس بات کو روک سکے؟ I was seriously hurt جب مجھے یہ ویڈیو دکھایا گیا ہے میری بیوی کی طرف سے کہ یہ ہوا ہے. ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ یہ بات بولیں کہ اس لڑکی نے جو ٹک ٹاک بنا رہی تھی یا وہ لڑکی لڑکوں کے بیچ میں کیا کر رہی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کے بیچ میں ایک بکینی پہنی ہوئی بھی لڑکی آ جائے تو آپ کے معاشرے کی یہ تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس سے نظریں نیچے کرے لیکن اس کو ایک گوشت کا لوتھڑا نہ بنا دے. یس، ولگیرٹی کو روکنے کی ضرورت ہے، فحاشی کو روکنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب سے پہلے ہیں اس بات کو کہنے کے لیے کیونکہ یہ لوگوں کے اندر فرسٹریشن بڑھاتی ہے. بٹ ایک اکیلی لڑکی کو اس طرح سے نوچنا، اس کے کپڑے پھاڑ دینا، آپ کی غیرت شاید اس وقت تو جاگ جاتی ہے جب لڑکی کے کپڑوں میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن آپ کی غیرت کہاں ہے جب ابھی ایک اتنے ہجوم 300-400 کے ہجوم نے ایک لڑکی کو اکیلا دیکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا اور اس کو نوچا، اس کے کپڑے پھاڑے. کیا آپ کے معاشرہ، کیا آپ کی آزادی اسی لیے تھی؟ اور افسوس کی بات یہ کہ وہ سیلیبریشن کر رہے تھے 14 اگست کی. کیا اس لیے کہ آپ میں اور ان لوگوں میں پارٹیشن کے دوران جنہوں نے آپ کی عورتوں کا ریپ کیا، آپ کی عورتوں کو کاٹا، آپ کے بچوں کو مارا، کیا اسی کے لیے بھاگ کے آئے تھے وہاں سے؟ کیا اسی کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو بچا کے بھگا کے لے کے آئے تھے؟ میری ریکویسٹ ہے ان تمام بھائیوں سے، ان تمام مردوں سے، ان تمام والدین سے کہ اپنی بچیوں کو دیکھیے 300-400 مردوں کے بیچ میں ٹرسٹ نہ کیجیے. اس عوام کے اندر وہ انسانیت نہیں رہی ہے، وہ حیا نہیں رہی ہے جس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، جس کو جگانے کی ضرورت ہے. میں ایک والد ہوتے ہوئے ایز اے فادر اس بات کے لیے ڈرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اس معاشرے میں کس طرح سے باہر چھوڑ سکتا ہوں، اس کو کس طرح سے وہ آزادی دے سکتا ہوں جو میرے دین نے اس کو آزادی دی ہے. کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ باہر درندے ہیں، جانور ہیں، کہ چاہے وہ پردے والی عورت ہو یا کم کپڑے والی عورت ہو، ان کے لیے وہ گوشت کے لوتھڑے سے اور ایک بریانی کی پلیٹ سے زیادہ اس کی معنی نہیں. جس طرح سے شادیوں میں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور یہ بات کا احساس ہے، I'm sorry I'm making that comparison، but میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اندر تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہو گئی ہے. اور جو لکھنے پڑھنے کی جو کرائٹیریا تھا نا، وہ خالی ہمارا لکھنے پڑھنے تک رہ گیا ہے. ہمیں اپنی اولاد کے اندر تقویٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی تعلیمات کو ڈالنے کی ضرورت ہے. صرف یہ لیکچر سے نہیں ہوگا. لوگ اکثر یہ بات بولتے ہیں کہ وائسی والے فوراً آ گئے بات کرنے کے لیے. یس، اٹ از آور رسپانسبلٹی. ہمیں یہ بات کو دونوں اینگل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک سائڈ سے کہ آپ فحاشی کو پھیلانے کی ایکسکیوز نہیں ڈھونڈ سکتے، ایٹ دا سیم ٹائم اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی. کیا پولیس کے ادارے وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ کیا 14 اگست کے دن، کیا کسی بھی تقریب کے دن کیا کوئی اتھارٹی والے موجود نہیں تھے؟ کیا کیمرے میں ان لوگوں کی شکلیں نہیں دکھائی دے رہی؟
کیا ان لوگوں کو کسی بھی طرح سے اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا؟ کیوں ایسا ہے کہ جب معاملے بگڑ جاتے ہیں تو ہماری سوچ جاگتی ہے، ہماری فکر جاگتی ہے؟ ہم شروع سے کیوں نہیں اس تربیت اور اس روٹ کاز کی طرف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں؟ ہم ہمیشہ یہ بات بولتے ہیں چیزوں کو بگڑنے سے پہلے ان کی درستگی کیجیے۔ میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے عمل کا جواب دہ ہوں۔ یس، دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے، پر میں اپنے عمل کا جواب دہ ہوں، اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں کہ مجھے اپنی آنکھیں نیچے کرنی ہے، اور میں کمزور ہوں، میں یہ جانتا ہوں میں کمزور ہوں، اور جیسے کہ اسلاف یہ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ بڑی کیا دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا کہ اس کے سامنے عورت گزرتی ہے وہ اپنی آنکھیں نیچے نہیں کر پاتا۔ ہمیں یہ تربیت دینی چاہیے، ہمیں معاشرے میں فحاشی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی فرسٹریشن نہ بڑھیں۔ ہمیں لوگوں کو رسپانسبلٹی کی تربیت دینے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بات کی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ تمہاری پریزنس میں اگر کوئی عورت آ جاتی ہے تو تمہیں اس وقت خاص طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہے، تمہیں اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ وہ تمہارے سامنے ایک عزت کی رسپانسبلٹی ہے اور تمہیں اس کو ایک اپرچونٹی نہیں بنانا۔ تو یہ چیز کا خیال رکھیے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس پورا کریں، اور یہ شروع ہوگا آپ سے اور مجھ سے کہ آپ اور میں اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور اس کے اوپر ایمفیسائز کریں کہ کتنا ہمیں مردوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے while working on the upbringing of our own daughters and sisters.